اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ صحابہ کرام نے ہمیں نبی کے سامنے نبی کی مجلس میں بیٹھنے کا یہ سلیقہ سکھایا جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس سلیقے کو قرآن کی آیات بنا دیا۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی جناب میں اپنی آوازوں کو نیچا کرنے والے، اپنی آواز کو پست کرنے والے، ہر حکم کان لگا کر توجہ سے اس کو سننے والے، اللہ کے رسول کا احترام اس قدر کرتے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے خطبے کے دوران مجمع کو دیکھا، کچھ لوگ کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا ارے بیٹھ جاؤ، خطبہ بیٹھ کر سنو۔ خطبے میں خطیب کھڑا ہوتا ہے، باقی سامعین بیٹھے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کا فرمان کانوں میں پڑا کہ بیٹھ جاؤ، حالانکہ آپ کا یہ فرمان آپ کے لیے نہیں تھا، دیگر لوگوں کے لیے جو کھڑے ہیں مجمع میں ان کے لیے یہ الفاظ ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اندر آ جائیے، اندر آ جائیے، میں نے تمہیں نہیں کہا، میں نے کھڑے ہونے والوں کو کہا، آپ اندر آ جائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اندر آ گئے، لیکن کہنے کا مقصد یہ اللہ کے حبیب کے فرمان کے اوپر کٹ مرنے والے، عمل پیرا ہونے والے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ میٹھی میٹھی سنتیں تو ہپ ہپ، کریلے جیسی سنتیں تھو تھو۔ یہ مزاج صحابہ کرام کا نہیں تھا۔ جان کٹانے کی، گردن کٹانے کی بات آتی تو صحابہ سب سے آگے، مال لٹانے کی بات آتی تو صحابہ سب کے آگے، جانیں پیش کرنے کی بات آتی تو صحابہ سب کے آگے۔ کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں چھوڑا اللہ کے رسول کو کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی ناراض کیا ہو، ہمیشہ اس کوشش میں رہتے کہ اللہ کے رسول کچھ فرمائیں اور ہم اس پر عمل کریں۔ یہی معاملہ محدثین کا بھی رہا، صحابہ کرام کے بعد محدثین کا بھی یہی زمانہ ہے۔ آپ دیکھیں عشق کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، جی عشق رسول ہے، عشق مصطفیٰ ہے، نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، لیکن عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی سے ثابت کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیمار ہیں، بالکل آخری ایام اٹھ نہیں سکتے، چارپائی سے نیچے اتر نہیں سکتے، نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ اپنی چارپائی پہ بستر پہ نماز پڑھتے علالت کی وجہ سے، لیکن وضو کرتے، وضو بیٹے کرواتے۔ امام احمد بن حنبل بیمار ہیں، بیٹے وضو کرواتے اور بالکل قریب المرگ ہیں۔ آج تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا میاں، مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ چیز کیسی ہے، آگے والا کہہ دے کہ یہ سنت ہے تو اچھا اچھا فرض تو نہیں ہے نا، یعنی سنت کی اہمیت کو گرانے کے لیے یہ پوچھا جاتا ہے یہ سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، جب سنت ہے تو اس کا مطلب ہے ضروری نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بالکل وفات کا وقت ہے، اہلاً و سہلاً، بالکل وفات کا وقت ہے، بچے وضو کرا رہے ہیں، ان کے اپنے بیٹے وضو کراتے ہیں۔ جب سارا وضو کرا کے پاؤں دھلانے لگتے ہیں، پاؤں دھلانے لگتے ہیں تو پاؤں دھلاتے دھلاتے انہوں نے انگلیوں میں جو خلال ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا، انگلیوں میں خلال چھوڑ دیا۔ اب یہ سنت کا متوالا
امام احمد ابن حنبل رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے بچوں سے خلل بین الاصابع، ارے بچوں میری انگلیوں کے درمیان خلال کرو، انہا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں سنت کی کوئی حیثیت ہے؟ اور صحابہ کرام سنتوں پر جان چھڑکتے تھے، معمولی بات۔